بلوچستان میں ایسا قبیلہ جہاں پر عورتیں جس سے چاہیں زنا کر سکیں، اگر کوئی مرد زنا کرنے کے لیے نہ مانے تو اس کو کیا سزا ملتی ہے۔ اس گاؤں میں آئے ہوئے ہمارا پہلا دن تھا، نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ آدھی رات تک میں جاگتی رہی اور میرے شوہر بھی بار بار کروٹیں بدل رہے تھے۔ وہ بہت ہی زیادہ بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھتے کہ تمہیں نیند نہیں آتی، تم سو رہی ہو۔ ان کے اس قدر خیال کرنے پہ میں مسکرا دی اور انہیں کہنے لگی کہ مجھے نیند آئے گی تو میں سو جاؤں گی، آپ فکر مت کریں، نئی جگہ ہے، آپ کو پتہ تو ہے کہ مجھے نئی جگہ پر نیند نہیں آتی۔ آدھی رات تک جاگتے ہوئے میں سو گئی تھی۔ جب تک میری آنکھ کھل گئی تو یہ دیکھ کے میں حیران رہ گئی تھی کہ میرے شوہر نہ جانے کہاں پر تھے۔ میں ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور مجھے اندھیرے میں ہمیشہ ڈر لگتا تھا۔ اب بھی خوف کے مارے مجھے اپنے حصار میں آ گئی۔ کافی دیر تک میں اپنی جگہ پر بیٹھی رہی، اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ انتظار کرنے کے باوجود بھی جب وہ کمرے میں نہیں آئے تو میں اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس گاؤں میں واش روم کمرے کے بجائے گھر کے آخری کونے پہ تھا اور میں سمجھی کہ شاید وہ باتھ روم میں ہوں گے، مگر جب باتھ روم کے پاس گئی تو اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا اور بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی کھلا ہو اور کوئی دروازے سے باہر نکل کر گیا ہو۔ یہ دیکھ کے میں چونک گئی کہ رات کے اس پہر میرے شوہر گھر سے باہر کیوں نکلے۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں جب گھر سے باہر نکل کر آئی تو دور دور تک کوئی زیرو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب تو میں سخت گھبرا گئی، فوراً سے واپس ہو لی۔ تبھی گھر کے پچھلے حصے سے مجھے کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز ایک عورت کی تھی جو ہنس کر کسی سے بات کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں چونک گئی، اور رات کے اس پہر وہاں پر کون سی عورت تھی جو ہنس رہی تھی؟ میں اس طرف بڑھنے لگی تو یکدم کسی نے ٹکرا کر میرے سامنے دیکھا تو وہ فرحت بھابی تھی، میرے جیٹ کی بیوی۔ اور مجھے اس وقت یہاں پر دیکھ کے وہ گڑبڑا کر رہ گئی، کہنے لگی تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ میرے شوہر کمرے میں نہیں ہیں، مجھے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا، گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس لیے میں باہر آ گئی کہ شاید میرے شوہر باہر گئے۔ وہ کہنے لگی تم اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو، تمہارا شوہر جہاں بھی ہوگا آ جائے گا۔ میں پھر کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میرے شوہر بھی واپس آ گئے اور مجھے جاگتا پا کر وہ قدرے پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے تم کب جاگی ہو؟ میں نے ان کے سوال کو نظر انداز کر دیا، اور کافی دیر سے میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ کہاں تھے؟ ایک پل کو وہ خاموشی سے رہے، پھر کہنے لگے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں چہل قدمی کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ مجھے ان پر بہت اعتبار تھا، یوں بھی میں پچھلے 2 سال سے انہیں جانتی تھی۔ وہ مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور میرے علاوہ ان کی زندگی میں کبھی کوئی عورت بھی نہیں آئی تھی۔ تبھی ان کی بات پر یقین کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر میں تھوڑی دیر کے بعد نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو دن چڑھ آیا تھا، اور پھر اگلا دن بھی گاؤں میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے گزر گیا تھا۔ شام کو ایک عجیب بات ہوئی تھی۔ میں اور میرا شوہر اس وقت چھت پر تھے جب قبیلے کو ایک عورت وہاں پر آئی۔ وہ کافی بڑی عمر کی عورت تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے سلام کیا۔ تبھی وہ میرے شوہر کو کہنے لگی کہ تم سے مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ یہ بات سن کر میرے شوہر کے چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار چھا گئے تھے۔ وہ اس عورت کے ساتھ جانے پر ہچکچا رہے تھے، اور یہ دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ انہیں کہنے لگی کہ آپ اس کی بات سن لینا، جانے وہ کیا کہنے والی ہے۔ وہ انہیں لے کر مجھ سے اچھے خاصے فاصلے پر لے گئی تھی، جو سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ میں ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، اور میرے شوہر کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ وہ حیران پریشان نظر آ رہے تھے، جبکہ عورت کے چہرے پر دبا دبا جوش تھا۔ وہ ساتھ ہی نہ جانے کیوں شرما رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد جب وہ میرے پاس آ کر بیٹھے تو ان کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ وہ عورت انہیں بھرپور نظر سے دیکھ رہی تھی، اور اس کا اس طرح سے میرے شوہر کو دیکھنا میرے لیے حیران کن تھا، مگر چونکہ وہ بڑی عمر کی تھی اور میرے ذہن میں کوئی غلط بات نہیں آ رہی تھی، تبھی وہ جاتے جاتے پلٹی اور مجھے کہنے لگی کہ ہمارے ہاں تمہارے شوہر کی آج رات کو دعوت ہے، اس لیے گھر میں لازمی اس کو بھیج دینا۔ اس کی یہ بات سن کے میں مسکرا دی تھی۔ وہ اتنی محبت سے میرے شوہر کو بلا رہی تھیں
اور میرا شوہر نہ جانے کیوں پریشان ہو گیا تھا۔ گھر آنے کے بعد جب وہ شام کو کھانا کھانے لگے تو یکدم مجھے اس عورت کی بات یاد آ گئی، اور سب کی موجودگی میں میں نے اپنے شوہر کو اس عورت کا پیغام یاد کروایا تو سب لوگ میرے شوہر کو معنی خیز نظروں سے گھورنے لگے۔ کچھ لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو گئی تھی اور ان لوگوں کے بلا وجہ مسکرانے کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ میرے شوہر بھی گڑبڑا کر رہ گئے تھے، انہوں نے ایک غصے بھری نظر مجھ پہ ڈالی اور خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ اب جب میں نے دوبارہ یہی بات کی تو مجھے غصے سے کہنے لگی کہ تم چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ وہ مجھے پہلی بار یوں غصے میں بول رہے تھے، وہ بھی سب لوگوں کی موجودگی میں۔ مجھے اپنی حد تک کا احساس ہوا، میری آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ میری حالت دیکھ کے نجمہ بھابی مجھے کہنے لگیں کہ اس نے رات کو دعوت دی ہے دیور جی، کھانا کھانے کے بعد وہاں پر جائیے گا۔ ان کے الفاظ تو نارمل تھے مگر ان کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ میرے شوہر سب سے بے نیاز ہو کر کھانا کھانے میں مگن تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے، جو میری بات سن کر میرے شوہر کو غصہ آ گیا تھا۔ جب میں کمرے میں آ گئی تو میں ان سے ناراض تھی اور میں چاہتی تھی کہ ہمیشہ کی طرح انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو اور وہ مجھے اس بات پر منائیں کہ انہیں میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سب کے سامنے انہیں مجھے ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا تھا؟ انہیں دعوت پر جانے کی یاد دہانی ہی تو کروائی تھی، مگر انہوں نے مجھے اس طرح سے ڈانٹ دیا۔ میں ان کی طرف سے منانے کے انتظار میں تھی، جبکہ انہوں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ مجھے کہنے لگے کہ تم دروازہ اندر سے بند کر کے سو جاؤ، میں جب واپس آؤں گا تو دوسرے کمرے میں سو جاؤں گا۔ ان کی بات سن کے میں حیران رہ گئی۔ میں آپ کا انتظار کر لوں گی، دعوت میں کتنی دیر لگے گی؟ 2-3 گھنٹے؟ ویسے بھی کھانا تو آپ کھا ہی چکے ہیں، جب آپ آئیں گے تو میں دروازہ بند کر لوں گی۔ وہ قدرے سختی سے بولے کہ جیسا میں نے کہہ رہا ہوں ویسا کرو، میں نہیں جانتا کہ میں کب واپس آؤں گا، اس لیے دروازہ اندر سے بند کر کے سو جاؤ۔ اتنی بات کہہ کے وہ گھر سے نکل گئے اور میں ان کے رویے پر حیران اور پریشان رہ گئی تھی۔ نہ جانے وہ یہاں پر آنے کے بعد سے اتنا بدل کیوں گئے تھے۔ آج ہمیں یہاں پر آئے ہوئے دوسرا ہی دن تھا اور دوسرے دن انہوں نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی تھی۔ میں آدھی رات تک یہی سوچ رہی تھی، انتظار کر رہی تھی، مگر جب وہ نہیں آئے تو بالآخر میں سو گئی تھی اور اگلے دن بھی دوپہر چڑھ آئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی میں کمرے سے باہر آئی تو سامنے ہی میرے شوہر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی تھے جو نہ جانے ان سے چپکے چپکے کیا باتیں کر رہے تھے۔ میرے شوہر کا خاصی سنجیدہ صورت بنائے ہوئے تھے اور مجھے دیکھ کر مجھے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ میں ان سے ناراض تھی مگر پھر یہ سوچ کر کمرے میں آ گئی، ہو سکتا ہے انہوں نے ضروری بات کرنی ہو۔ جیسے ہی میں کمرے میں آئی تو انہوں نے اپنے کل والے رویے پر مجھ سے معذرت کی تھی اور کہنے لگے کہ کل میں کسی وجہ سے پریشان تھا اور پریشانی کے عالم میں تم سے سختی سے بات کر گیا تھا۔ معافی چاہتا ہوں اور تم سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں کسی کے سامنے تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اور تم بھی ایسا مت کیا کرو، جب کسی سے تمہیں بات سے منع کر دوں تو چپ ہو جایا کرو۔ انہیں غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور انہوں نے اس بات سے مجھ سے معذرت بھی کر لی تھی۔ اس سے بڑھ کر مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ مگر یہاں پر آنے کے بعد ان کی روٹین بدل گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ پورا دن غائب رہتے، کبھی رات کو واپس آتے اور کبھی پوری رات تک گھر سے غائب رہتے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس دن بھی جب وہ رات کو کھانا کھانے کے بعد مجھے دروازہ اندر سے بند کرنے کی ہدایت کر کے کمرے سے نکل گئے تو میرے دل میں تجسس جاگ اٹھا کہ میں دیکھوں تو صحیح آخر وہ کہاں جاتے ہیں۔ تب بھی میں فاصلہ رکھ کے ان کا پیچھا کرنے لگی تھی۔ ان کا رخ جھونپڑیوں کی طرف تھا۔ اس قبیلے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو گھروں میں رہتے تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے رہنے کے لیے جھونپڑیاں بنائی ہوئی تھیں۔ ان کی کنواری لڑکیوں اور لڑکوں کی بھی الگ الگ جھونپڑیاں تھیں اور سب لوگ اپنی مستی میں مگن رہتے تھے۔ سب لوگوں میں بہت زیادہ محبت اور اپنائیت تھی اور اس قبیلے میں مجھے ایک بات عجیب لگی تھی۔ اس قبیلے میں عورتوں کا راج چلتا تھا اور مرد عورتوں کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دیکھ کے مجھے انجانی سی خوشی ہوتی تھی۔ میں ساری زندگی امریکہ جیسے ملک میں پلی بڑھی تھی اور میں نے یہی سنا تھا کہ پاکستان میں عورتوں پر بہت ظلم کیا جاتا ہے، اور اب جب میں نے سنی سنائی باتوں سے بالکل الٹ ماحول دیکھا تو مجھے انجانی سی خوشی محسوس ہوئی
اور میں نے یہ دیکھا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے شوہر کا رخ بھی ان جھونپڑیوں کی طرف تھا۔ میں بھی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ تبھی یکدم مجھے ٹھوکر لگی، میں منہ کے بل گری اور میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی، اور یہ سن کر میرے شوہر ٹھٹک کر رہ گئے، اور جب انہوں نے مجھے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھ کے وہ حق تک رہ گئے۔ ان کے چہرے پہ غصے کے تاثرات تھے، اور میرے پاس آ کر وہ مجھے غصے سے بولے کہ تم میرا پیچھا کر رہی تھی، تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ میں گڑبڑا گئی، کہنے لگی کہ میں آپ پہ شک نہیں کر رہی، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ ہر روز کہاں جاتے ہیں؟ آپ ہر روز گھر سے نکل جاتے ہیں اور مجھے کچھ بتاتے بھی نہیں ہیں، اس لیے میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کہاں پر جائیں گے۔ ان کے چہرے پہ غصہ تھا، وہ مجھے بازو سے پکڑ کر تیز قدموں سے چلتے ہوئے گھر لے آئے اور کمرے میں بستر پر پھینک کر بولے، آئندہ میرا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو بالکل اس قبیلے کے روایتی مرد لگ رہے تھے، اور اپنے قبیلے میں آ کر تو وہ بالکل بدل کر رہ گئے تھے۔ یہ تو کوئی اور ہی سمیر تھا۔ جس سمیر کو میں جانتی تھی وہ تو بہت نرم ہو اور ہمدرد طبیعت کا تھا۔ وہ تو میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھتا تھا، اور جو مجھ پر غصہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اب میرے رویے کی پرواہ کیے بغیر وہ کمرے سے واپس چلا گیا تھا۔ اب میں نے ان کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر میرے دل میں شک بیٹھ گیا تھا۔ 2 سال امریکہ جیسے ملک میں رہنے کے باوجود بھی انہوں نے خود کو سنبھال کر رکھا تھا۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کی طرف انہیں متوجہ نہیں دیکھا تھا۔ ان کے سامنے حسین سے حسین لڑکی کیوں نہ گزر جاتی، وہ آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتے تھے، اس لیے مجھے ان پر اتنا اعتبار تھا۔ مگر یہاں پر آ کر وہ بدل ہی گئے تھے، نہ جانے ایسا کیوں تھا۔ پوری رات میں یہ سوچ کر روتی رہی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں پر کوئی ایسی عورت تھی جسے اپنے حسن کے جانب سے باندھ کے رکھا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ کسی اور کی طرف دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ اگلے دن میری روئی روئی صورت دیکھ کے فرحت بھابھی چونک گئی تھیں۔ جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تو وہ مجھے اکیلا پا کر کمرے میں آ کر بیٹھ گئیں، کہنے لگیں، کیا بات ہے، تم کیوں اتنی افسردہ ہو؟ کیا تم روتی رہی ہو، یا دیور جی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں اس کے کان کھینچوں گی۔ ذرا سی ہمدردی پا کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرا رونا دیکھ کے وہ گڑبڑا گئیں، وہ مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے آئیں، کہنے لگیں، بتاؤ کیا بات ہے، کیوں تم اتنی پریشان ہو، کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ تب مجھے دل میں جو بھی خدشات تھے، وہم تھے، وہ میں نے اپنی بھابھی کو بیان کر دیے۔ وہ آنکھوں میں تشویش لیے آنکھوں سے خاموشی سے میری بات سنتی رہیں، کہنے لگیں کہ تمہارے دیور جی کا سمجھنا نہیں چاہیے تھا۔ تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مجبوری کے عالم میں ایسا کر رہے ہوں، تمہیں ان کا پیچھا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ ان کی بات سن کر میں ٹھٹک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیسی مجبوری، اور ایسا کون سا کام ہے جو اتنی آدھی رات کو ہی کیا جا سکتا ہے، اور جس کو کرنے کے لیے وہ پورا پورا دن، پوری پوری رات گھر سے غائب رہتے ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگیں کہ نہیں، میرا یہ مطلب تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو تم سمجھ رہی ہو وہ غلط ہو، کیونکہ دیور جی کو ہم جانتے ہیں، وہ ایسی طبیعت کے نہیں ہیں۔ یہ بات تو میں بھی جانتی تھی، مگر اب جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ کسی بھی طرح سے نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ میں وقتی طور پہ خاموش ہو گئی، مگر سوچ لیا تھا کہ اب حقیقت تک پہنچ کر رہوں گی۔ شاید بھابھی کو بھی میرے ارادے کی خبر ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، اب کبھی بھی دیور جی کا پیچھا مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ یہ بات کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی تھی، مگر میرے لیے سوچوں کے دروازے کھول کر چلی گئی۔ آخر میں ان کا پیچھا کیوں نہ کروں، میں کیوں نہ یہ پتہ کروں کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پوری احتیاط کروں گی اور یہ حقیقت تک پہنچ کر رہوں گی کہ آخر وہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اب مجھے محتاط ہو کر ان کا پیچھا کرنا تھا۔ 2 دن انہوں نے گھر میں ہی گزارے تھے، 2 دن تک وہ کہیں نہیں گئے تھے۔ شاید وہ میرا وہم اور شک دور کرنا چاہ رہے تھے۔ اور پھر 2 دن کے بعد آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ آج پھر سے کہیں چلے گئے ہیں۔ باقی کی رات میری آنکھوں میں گزر گئی۔ صبح فجر کے قریب وہ آئے تھے اور آ کر آہستگی سے بستر پر دراز ہو کر سو گئے۔
میری آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہنے لگے اور میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ آخر وہ کون سی عورت ہے جو میرے شوہر کو مجھ سے دور کر رہی ہے، جس کی وجہ سے میرے شوہر مجھ سے بدسن ہو گئے ہیں۔ مجھے اپنی خوبصورتی پر بہت مان تھا۔ میری خوبصورتی اور شرافت کی وجہ سے ہی میرے شوہر میری طرف متوجہ ہوئے تھے، ورنہ امریکہ میں ایک سے ایک بڑھ کر لڑکیاں تھیں، انہیں لاکھوں کی یا لڑکیوں کی کہیں کوئی کمی نہیں تھی، مگر انہوں نے مجھ سے شادی کی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میں ان کے لیے خاص تھی۔ وہ میرے لیے جذبات رکھتے تھے، مگر اب لگ رہا تھا جیسے سارے جذبات کہیں سو گئے تھے۔ مجھے ایک ایک کر کے اپنی سہیلیوں کی باتیں یاد آنے لگیں، اپنی ماں کی بھی وہ تمام باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ کہتی تھی کہ پاکستانی مرد اعتبار کے قابل نہیں ہوتے، تم غلط کر رہی ہو جو تم ایک پاکستانی مرد پر اعتبار کر کے اس کے ساتھ شادی کر رہی ہو۔ تم دیکھنا وہ شخص تمہیں 8 آنسو بہائے گا، تب تمہیں پچھتاوا ہوگا کہ تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا۔ میں نے سب لوگوں کی باتوں کو کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ مجھے ویسے بھی سمیر پر بہت اعتبار تھا اور میں اس کے بارے میں ایسا ویسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی مجھے دھوکہ دے گا، مگر اب سب کی باتیں سچ معلوم ہو رہی تھیں۔ وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ ایک بار میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی اور تب میں اس سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اور اس کے لیے مجھے پیچھا کرنا ضروری تھا؟ اگلے ہی دن میں جاگتی رہی، سونے کا ناٹک کر کے آنکھوں پہ بازو رکھ کر میں لیٹی رہی۔ در حقیقت میں جاگ رہی تھی اور میں انتظار کر رہی تھی کہ کب میرا شوہر کمرے سے باہر نکلے اور میں اس کا پیچھا کروں۔ آدھی رات کے قریب میرا شوہر اپنے بستر سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج بھی اس کا رخ جھونپڑیوں کی طرف تھا۔ تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے اندھیرے کا فائدہ لیتے ہوئے میں اس کے پیچھے جانے لگی۔ وہ بھی محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے جا رہا تھا۔ شاید اسے یہ شک تھا کہ میں کہیں دوبارہ اس کا پیچھا نہ کروں۔ اب جب اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ کوئی بھی اس کا پیچھا نہیں کر رہا، تو وہ پھر بنا ادھر ادھر دیکھے اپنے راستے پہ چل پڑا تھا۔ میں محتاط انداز میں چلتے ہوئے اس کے پاس گئی تھی۔ وہ ایک جھونپڑی میں چلا گیا تھا۔ میں حیران تھی کہ رات کے اس وقت اس کا اس جھونپڑی میں کیا کام تھا۔ میں جھونپڑی کے پاس جب گئی تو اندر سے کسی عورت کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ عورت میرے شوہر کی تعریف کر رہی تھی، اس سے محبت کا اظہار کر رہی تھی، مگر میرے شوہر کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں یہ سب کچھ پسند نہیں کرتا، تم نہیں جانتی کہ میں خود پہ کتنا جبر کر کے یہ کام کر رہا ہوں۔ میرے لیے اپنی بیوی کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے کچھ بھی پتہ چلے، اس کا دل ٹوٹ جائے۔ وہ تم عورتوں کی طرح نہیں ہے، وہ تم لوگوں سے بہت مختلف ہے۔ اور اس کے جواب میں عورت نے کیا کہا تھا میں سن نہیں سکی تھی۔ میرے لیے تو یہ خبر ہی قیامت تھی کہ میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کے پاس تھا۔ بے شک وہ مجھے دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کا سامنا کر سکوں۔ میں مرے مرے قدموں سے گھر واپس آ گئی تھی۔ مجھے بھابھی کی بات یاد آ رہی تھی کہ مجھے اس کو پیچھا نہیں کرنا چاہیے، مگر اب مجھے لگ رہا تھا کہ سوائے پچھتاوے کے میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ باقی کی رات میری آنکھوں میں کئی دن تک میں جب اٹھی تو میرے شوہر کمرے میں موجود تھے۔ مجھے دیکھا، مسکرایا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے دیکھ کے منہ دوسری طرف کر لیا اور غصے سے کہنے لگی کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری بات سن کے وہ حیران پریشان رہ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں تم اس طرح سے کہہ رہی ہو؟ کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ میری کوئی بات بری لگی ہے؟ پہلے تو میں برداشت کا کام لیتی رہی، جب میرا صبر جواب دے گیا تو میں نے اسے رات والا واقعہ بتایا۔ اب وہ مجھے افسوس سے دیکھنے لگا۔ تو تم نے میری بات نہیں مانی، آخر تم نے میرا پیچھا کیا، دیکھ لو کیا آیا ہے تمہارے حصے میں۔ اس کی بات سن کر میں حد تک رہ گئی۔ وہ اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں تھا، بالکل الٹا مجھے لتاڑ رہا تھا کہ میں نے غلط کیا، مجھے اس کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے جو بھی کیا مجبوری کی وجہ سے کیا،
कैसी मजबूरी? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुमने मुझे धोखा दे दिया? किसी और औरत के पास गए और तुम कह रहे हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब उसने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। वो कहने लगा कि हमारे कबीले में ये रिवाज है कि कोई भी औरत, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, वो किसी भी मर्द के साथ ज़ना कर सकती है, और अगर मर्द उसे इनकार करे तो उसे सज़ा मिलती है। उसे सबके सामने कोड़े मारे जाते हैं और उसकी मर्दानगी को ललकारा जाता है, उसकी मर्दानगी को निशाना बनाया जाता है, और इस मजबूरी की वजह से मर्द ये काम करने पे मजबूर हो जाते हैं। मैं भी उस सबसे तंग आ गया हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे कहने से पहले ही वापसी के टिकट्स करवा लिए हैं। कल हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, मगर किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं है, और तुम भी किसी को सच नहीं बताओगी, वरना वो पहले पकड़े जाने पर शोर मचाएंगे और मुझे इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे। जो भी था, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हो रहा था, मुझे धचका लगा था। वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। मैं समझ गई थी कि ये उसके कबीले की रिवायत है, मगर फिर भी मेरा दिल टूट गया था। मैं अंदर से खून के आंसू रो रही थी। अगले दिन मेरे शौहर ने सबसे बहाना बनाया कि वो मुझे शहर घुमाने के लिए लेके जा रहा है। रात को उसकी गाड़ी की डिक्की में मैंने सामान रख दिया, और उन सब का एक कज़न भी शरीक था। जब हम एयरपोर्ट पर गए तो उसका कज़न मेरे शौहर के गले मिलते हुए बोला कि आज तुम्हारे घर वाले मुझे बेइज्जत बहुत करेंगे। मेरा शौहर मुस्कुराकर कहने लगा कि दोस्ती में ये सब कुछ बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है। अब हम वापस आ गए थे, उस कबीले से दूर आ गए थे, मगर आज भी आधी रात को मेरा हड़बड़ा कर मैं उठ बैठती हूँ कि मेरा शौहर कहीं घर से बाहर तो नहीं चला गया, और जब उसे इत्मीनान से मैं वहीं पर सोता हुआ देखती हूँ तो फिर खुद भी सुकून से सो जाती हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। सुनो ज़रा को सुनते रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कहानी के मुतालिक आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।